بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اسی خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ کل ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائی، اور خداوند یسوع مسیح آسمان پہ جانے سے پہلے بھی ہم سے یہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ہے، دنیا کے آخر تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ ہفتہ ہم سب مسیحیوں کے لیے بڑا اہم ہفتہ ہے، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو عید پینتیکوست کے لیے تیار کر رہے ہیں، جو کہ روح القدس کو حاصل کرنے کی عید ہے۔ اس بڑی عید کے لیے ہم سب کو تیار ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم بھی روح القدس کو، پاک تثلیث کے تیسرے شخص کو اپنی زندگیوں میں قبول کر سکیں۔ اسی خدا نے میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم سنیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ ہم نے جان لیا ہے کہ تو ہی خدا کا بیٹا ہے، تو خدا سے نکلا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کیا تم واقعی مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا جب تم مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، سب کے سب پراگندہ ہو جاؤ گے۔ اسی خدا نے میرے عزیزو، ہم سب بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ بعض اوقات ہم زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں نے مسیح کو جان لیا ہے، اسے قبول کر لیا ہے، مگر ہماری بھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب شاید ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تیار کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب لے کے جائیں اور روح القدس کو حاصل کریں، کیونکہ جب ہم روح القدس کو حاصل کریں گے یقیناً ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ آئے اس عبادت کے آغاز سے پہلے ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس عبادت میں شریک ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اور نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا باری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ آج کی یہ پاک ماس کی قربانی ہم دنیا بھر میں تمام کاہنوں کے لیے گزرانیں گے، ان تمام کاہنوں کے لیے جو مشکل میں ہیں، جو اپنی کہانت میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کہ پیارا خداوند انہیں ہمیشہ ان کی بلاہٹ میں وفادار رہنے کا فضل عنایت کرے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، عنایت کر کے روح القدس ہم پر نازل ہو کر ہمیں وہ قوت دلائے جس سے ہم دل کی سچائی کے ساتھ تیری مرضی پہچانے اور نیک چال چلن سے پوری کرنے پائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ جب تم ایمان لائے تو کیا تم نے روح القدس پایا؟ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے 19ویں باب کی پہلی 8 آیات۔ اس وقت جب اپلوس کرنتھس میں تھا تو پولس اوپر کے علاقوں سے گزر کر افسس
میں آیا اور کئی شاگردوں کو پا کر ان سے کہا، کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس ہے۔ اس نے ان سے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، اور جب پولس نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اور وہ سب تقریباً 12 آدمی تھے، اور وہ عبادت خانے میں جا کر دلیری سے بولتا اور 3 مہینے تک بحث کرتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں انہیں سناتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ۔ اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ۔ خدا اٹھا ہے، اس کے دشمن پراگندہ ہوتے ہیں، اور جو اس سے کینہ رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے دھواں غائب ہوتا ہے ویسے ہی وہ غائب ہوتے ہیں، جیسے موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور نابود ہو جاتے ہیں۔ جماعتی جواب، اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ۔ پر راست باز خوشی مناتے اور خدا کے حضور شادمانی کرتے ہیں، اور وہ فرحت سے مسرور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی حمد سرائی کرو اور اس کے حضور شادمانی کرو۔ جماعتی جواب، اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ۔ خدا اپنے مقدس مسکن میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ خدا اسیروں کو گھر دیتا ہے، وہ قیدیوں کو اقبال مندی کی طرح نکالتا ہے۔ جماعتی جواب، اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا، اب دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا اب تم ایمان لاتے ہو؟ دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ چکی ہے کہ تم سب اپنی اپنی راہ لے کر پراگندہ ہوگے اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ اور میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔
عزیزائے وہ اپنی تمام دعائیں اپنے خدا کے حضور پیش کریں۔ مہربان خدا اپنی کلیسیا کو امن و اتحاد بخشے اور تمام روئے زمین پر اس کی حفاظت کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ مہربان خدا ہمارے روحانی باپ فرانسس کو محفوظ رکھے اور رسولی خدمت کے لیے اسے بلکہ تمام بشپ صاحبان کو روشنی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خدا ان تمام لوگوں کو جو گھروں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں شفا اور تندرستی اور صحت یابی عطا کرے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خدا ان تمام لوگوں کو روزگار عطا کریں جو بے روزگار ہیں اور مشکل میں ہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند ہماری دعا سن۔ مہربان خدا سیمنریوں اور کانوینٹوں میں زیر تربیت نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کی بلاہٹوں میں مضبوطی اور استقامت بخشے۔ عزیزو دعا کرے۔ مہربان خدا ان تمام کاہنوں کو جو مختلف پیرشز میں علاقوں میں کاہنانہ خدمت انجام دیتے ہیں اور کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں، ان کی مدد اور حمایت کرے کہ وہ بڑی دلیری اور جاں فشانی سے خدا کے کلام کو پھیلاتے رہے۔ عزیزو دعا کریں۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرے کہ مہربان خدا جو وہ لوگ جو ایمان کے سبب ستائے جاتے ہیں کہ اپنے ایمان پر مضبوط رہتے ہوئے ہمیشہ خداوند یسوع کی گواہی دینے سے نہ گھبرائیں۔ عزیزو دعا کریں۔ ہم دعا مانگے اپنے آپ کے لیے اور اپنے تمام ایمانداروں کے لیے جو گھروں میں بیٹھ کر کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرا باپ ہم سب کو اپنا پاک منظر اختیار کرے تاکہ ہم پاک کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے خدا کے سچی کی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ دنیا کے آخر تک ہر روز ہر لمحہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے اور اپنے ایمان میں بڑھتے جائیں۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت اور تمام شفقت کے سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا کی عدد اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو نے سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہم سب تک پہنچے، اسی ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ اے خداوند ہمارے خدا، بخش دے کہ یہ بے داغ نذرانہ ہمیں پاک کرے
اور ہمارے دلوں کو الہی فضل کی طاقت دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے قدوس گواہ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ، لیکن خاص کر ان دنوں میں تیری ستائش کریں جب مسیح ہمارا حصہ قربان ہوا، کیونکہ اس نے انسان کی بدبختی کا دور ختم ہوتا ہے اور سب برباد کی گئی چیزیں بحال کی جاتی ہیں۔ نیز مسیح خداوند نے ہمارے لیے زندگی اپنی حقیقی سالمیت پر دوبارہ قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پاشکا کی خوشیوں سے معمور ہو کر دنیا بھر میں ہر جگہ عید مناتے ہیں اور فرشتوں کا لشکر مقدسوں کی جماعت سمیت یہ کہتے ہوئے لگاتار تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قدوس قدوس اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تأسیس سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ اور فرانسس، ہمارے بشپ جوزف گڈز اور اپنے تمام کاہنوں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے آمن و محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، مقدس یوسف مقدسہ مریم کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسول ہو اور ان سب مقدسوں کے ساتھ اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا جو مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ ہم اپنے
نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کرے جو اس خدا نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس کا ہم اپنے قرض بخش بخشتے ہیں، ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ خدا یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ یسوع کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خدا کے بھرے عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ روحانی شراکت کا عمل۔ اے میرے پیارے یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو اس پاک یوخرست میں موجود ہے۔ میں تجھے تمام چیزوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں اور خواہش مند ہوں کہ تجھے اپنی روح میں حاصل کروں، حالانکہ میں اس وقت تجھے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہو سکے تو روحانی طور پر میرے دل میں آ کہ میں تجھے حاصل کر سکوں۔ پہلے سے تو میرے پاس ہے اور اپنے آپ کو تجھ سے پوری طرح منسلک کر سکوں کہ مجھے کبھی اپنے پاس سے جدا نہ ہونے دے۔ آمین۔
हम दुआ मांगते हैं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। तो अपने आसमान की बेशबहा की कीमती नेमतों से हमें मामूर किया है। बख्श दे कि हम पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार कर लें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से खुदावंद आप सबके साथ हो। कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप सब पर नाजिल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुदावंद की खुशी और सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। रूह कुद्दस से दुआ। ऐ रूह कुद्दस आप अपने ईमानदारों के दिलों को भर दे और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का। जमाती जवाब अपनी रूह भेज और वो पैदा हो जाएंगे और तू रोए ज़मीन को नया करेगा। हम दुआ करें। ऐ खुदा जिसने अपने ईमानदारों के दिलों को रूह कुद्दस की रोशनी से तालीम दी है, अनायत कर कि उसी रूह के अनाम से हम हमेशा रास्ते को पसंद करें और उसी की तसल्ली में हमेशा खुशी करते रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। नवीने की दुआ। ऐ रूह कुद्दस पाक तसलीस के तीसरे शख्स, सच्चाई और पाकीज़गी की रूह, तू जो बाप और बेटे से मुख्तलिफ और हर अमल में उनके बराबर है, हम तुझे अपने सारे दिल से सिजदा और प्यार करते हैं। ऐ इलाही रूह हमें अपनी हिकमत, सम, सलाह, मजबूती, इल्म, दीनदारी और खुदा के खौफ की पाक नेमतें अता कर। हमें अपनी मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेज़गारी और पाकीज़गी के फल बना दे। हमें क़ुव्वत अता कर कि हम दुनिया में मसीह की गवाही दे सकें। हम ये मांगते हैं मसीह हमारे खुदाम के वसीले से, आमीन। रूह कुद्दस की नेमतों के लिए दुआ। आए खुदाम यीशु मसीह,
बाप के पास जाने से पहले तूने वादा किया था कि तू अपना पाक रूह भेजेगा जो कि तेरे कामों को तेरे रसूलों और शागिर्दों से पूरा करेगा, और तूने यह वादा पेंतिकोस्त के दिन पूरा कर दिया। मेहरबानी करके मुझे भी अपना रूह अनायत कर ताकि वो मेरी रूह और तेरे कामों और फजल को कामिल बनाए। ऐ खुदा मुझे हिकमत की रूह अनायत कर ताकि मैं इस दुनिया की फ़ानी चीज़ों की फ़िक्र किए बगैर अब्दी चीज़ों की तलाश में रहूँ। ऐ खुदा मुझे समझ की रूह अनायत कर कि वो मेरे दिमाग को इलाही सच्चाई के नूर से मुनव्वर करे। ऐ खुदा मुझे मशवरत की रूह अनायत कर ताकि मैं हमेशा वो रास्ता मुंतखब करूँ जो तुझे पसंद हो, जिससे मैं आसमान में जगह पाऊँ। ऐ खुदा मुझे मजबूती की रूह अनायत कर ताकि मैं अपनी सलीब उठाने में गफलत और सुस्ती ना करूँ, बल्कि मैं हर उस रुकावट और दीवार को जरूरत से गिरा सकूँ जो मुझे हमेशा की निजात से दूर रखती है। ऐ खुदा मुझे इल्म की रूह अनायत कर ताकि मैं तुझे और अपने आप को जान सकूं और प्यार में कामिल बनूं। ऐ खुदा मुझे परहेजगारी की रूह अनायत कर ताकि मैं तेरी खिदमत करने में राहत और तसल्ली पाऊँ। ऐ खुदा मुझे अपने खौफ की रूह अनायत कर ताकि मैं तेरे प्यार और इज़्ज़त से अपने आप को माला माल कर सकूं और तुझे कभी भी धोखा और फरेब ना दूँ। ऐ प्यारे बाप मुझ पर अपनी मोहर सब्त कर दे ताकि मैं तेरा सच्चा और हकीकी शागिर्द बन जाऊँ और मुझे अपने पाक रूह से हर चीज़ का शऊर दे। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और उनको दिसका हो, 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 जलाल बाप और बेटे और उनको दिसका हो। बाप और बेटे और उनको दिस के नाम से आमीन।